بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ بھی 30ویں سپارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور ان 3 آیتوں میں اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس میں ایک نبی کی شان بیان ہوئی ہے، اور دوسرا پیغام بیان ہوا ہے کہ نبی کا پیغام، کاز، مشن کیا تھا۔ اول آپ کی شان کیا تھی، آپ کی حیثیت کیا ہے، دوسرا کہ آپ کا پیغام اور کاز اور مشن کیا ہے، اور تیسرا ہے کہ آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن، آپ کا برا چاہنے والوں کا انجام کیا ہے۔ 3 چیزیں بیان ہیں: شان، پیغام، انجام۔ بولے میرے ساتھ، شان، پیغام اور انجام۔ یہ 3 چیزیں اس 3 آیتیں ہیں، 3 ہی باتیں ہیں۔ اول نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر فضل کثیر، خیر کثیر، ہر طرح کی نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، کہ آپ کی نبوت عامہ ہے۔ آپ خیر کثیر میں یعنی بہت ساری اللہ کی روحانی نعمتیں اور ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں ہم نے آپ پر تمام کر دی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کا دھیان کرو۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنے ظاہری اور باطنی ساری خوبیوں اور نعمتوں سے تمہیں نواز دیا ہے۔ کہ باطنی نعمت اسلام ہے، معرفت حق ہے، اللہ کی صحیح پہچان ہے، بھٹکے ہوئے نہیں ہو۔ پوری دنیا مسلمانوں کے سوا بھٹکی ہوئی ہے، حق کو پانے کے چکر میں وہ باطل کی طرف بڑھی ہوئی ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ من جملہ ان کی خوبیوں میں سے ہم نے آخرت میں آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ آپ کو نصیب کریں گے، آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا میں آپ کی نبوت کو نبوت عامہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ آپ کی نبوت کو نبوت عامہ، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ قوموں کے لیے آئے ہیں یا علاقوں کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل، ان کا ہر خطاب اے بنی اسرائیلیو، قوموں کے لیے ہیں یا علاقوں کے لیے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قوموں اور علاقوں تک محدود نہیں ہے، اور آپ کی نبوت اب صبح قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کسی دوسرے نبی کو نہیں دی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر، بڑی ہی خوبیوں سے نوازا ہے۔ کہ آپ کی یہ خوبی کم ہے کہ یا ایھا الناس، کہ آپ خطاب یوں کرتے ہیں اے دنیا والو، جبکہ دیگر انبیاء اے قوم یا بنی اسرائیل، اور آپ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او دنیا والو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔
یہ انہی خوبیوں اور خیر کثیر میں سے ایک ہے۔ اور پھر قیامت کے دن شفاعت کبریٰ آپ کو ملنی ہے۔ شفاعت کبریٰ کو سمجھیے وہ کیا چیز ہے کہ اولین اور آخرین میدان محشر ہر انسان اپنے گناہ کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ پسینہ ہانڈیا کے اندر جیسے پانی ابلتا ہے اس طرح وہ ابل رہا ہوگا، ہانڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ کسی کا پسینہ گھٹوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کوئی پورا ڈوبا ہے نک کو نک۔ اور تانبے کی زمین ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، جون جولائی کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہاں تو تانبے کی زمین ہے۔ میدان محشر کا یہ عالم ہوگا، عرش کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہی حوض کوثر کا پانی اس دن نبی علیہ السلام اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ آپ کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے، آپ بھر بھر کے ان کو دیں گے، یہ آگے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے۔ فرمایا جو میرے حوض کوثر سے پانی پی لے گا اس کو اس میدان میں کوئی گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ سارے لوگ آدم کے پاس کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ سے کہیں نا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے میری ہمت نہیں، نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام پتہ دیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام پتہ دیں گے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام پتہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کو جو خوبیوں سے نوازا ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور سجدہ ریز ہوں گے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، اللہ اس وقت ہی مجھے چند کلمات سکھائے گا جس کے ذریعے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ پھر اللہ مجھ سے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگنا ہے، جو کہیں گے مل جائے گا۔ یہاں بھی دیکھیں فرق مراتب کا فرق رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ سر اٹھائیں اور جو چاہیں کر لیں، فرمایا سر اٹھائیں، کیا مانگتے ہیں، جو مانگیں گے ملے گا۔ مانگنا آپ کا کام، دینا میرا کام۔ مانگنا آپ کو اچھا لگتا ہے، دینا مجھے اچھا لگتا ہے۔ پھر نبی السلام ارشاد عرض کریں گے اللہ حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ اللہ کہیں گے بالکل شروع کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا جو شخص کہ اللہ نے قیامت کو، یہ ایک مرتبہ ہے مقام محمود، شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی نبی کی وہ شفاعت جس سے ان کا امتی بھی فائدہ اٹھائے گا، جو ان کا امتی نہیں ہے اول آدم سے آخر آدم ذات تک سب فائدہ اٹھائیں گے۔ جس طرح دنیا میں آپ کی نبوت عامہ تھی، پوری دنیا کے لیے تھی، سب قوموں کے لیے تھی، سب علاقوں کے لیے، ساری نسلوں کے لیے، اس طرح قیامت میں بھی آپ کی شفاعت کا فائدہ اول آدم سے آخر آدم ذات تک اٹھائے گا، اور پتہ لگے گا کہ اللہ کے بڑے خاص اور لاڈلے اور چہیتے نبی ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر دعائے وسیلہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ قرب خداوندی۔ کس کو کہتے ہیں؟ محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اور ان کو عالم کے اوپر ساری دنیا ان کی فضیلت اور برتری کو دیکھے۔ کیا مطلب؟ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ ان کو مقام محمود پر سرفراز فرما، الَّذِي وَعَدْتَ، جس کے آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا اذان کے بعد
اللہ نے جب مجھے اس مقام پر فائز کریں گے تو میں اس امتی کو بھی نہیں بھولوں گا وہاں جس نے میرے لیے یہ دعا کی ہوگی. تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے وہاں سفارش کروں گا. نبی کیا چاہ رہے ہیں؟ میرے لیے کیا کرو؟ دعا. کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ امتی نبی کے لیے ہر اذان کے بعد کیا کرتا ہے؟ دعا. کس کے لیے کرتا ہے؟ کیا مانگتا ہے نبی کے لیے؟ مقام قرب خدا وندی اور پورے عالم پر برتری، فضیلت، کہ میرے نبی کی فضیلت اور برتری کو پورے عالم پر دکھایا جائے، ظاہر کیا جائے. یہ مانگتے ہیں ہم نبی کے لیے. نبی جس شریعت میں، جس دین کا نبی اپنے امتیوں سے کہ تم میرے لیے دعا کرو، میرے لیے اللہ سے یہ مقام اور مرتبہ اور قرب خداوندی اور فضیلت اور برتری مانگو، کیا اس دین میں، اس شریعت میں یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ہم نبی سے مانگے؟ بلکہ نبی نے کیا کہا؟ میرے لیے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. مانگنا کس کا حق ہے؟ اللہ. کس سے مانگا جائے؟ مانگنا کس کا حق ہے؟ یعنی کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے. یہ مانگنا کہ بندہ مانگے یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی سے مانگے اور کسی اور سے نہ مانگے. حدیث میں آتا ہے اگر تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے نا تو وہ بھی اس کا سوال بھی اللہ سے کرو. نبی السلام کی سواری کا اگر چھڑی، کوڑا ہاتھ کا سواری کو ہانکنے کے لیے اگر وہ گر جاتا تھا، نبی اسلام کسی سے نہیں کہتے تھے کہ مجھے پکڑا دو، حالانکہ کہہ سکتے تھے، خود اتر کر وہ پکڑتے تھے تاکہ یہ ظاہری جو ایک سوال ہے بندے کا بندے سے، حالانکہ یہ جائز ہے، لیکن نبی کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی تھی کہ یہ بھی میں کسی کو کہوں مجھے پکڑا دو. خود اتر کر پکڑتے تھے. یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بندوں سے مانگا جائے. بندے کی بندگی یہ ہے کہ عام سوال بھی بندے سے نہ ہو، اپنے رب سے ہو. بس پانی پینا ہے خود جا کے پیو. نبی اسلام اپنے کام خود کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے؟ وجہ سنو کیوں کرتے تھے اپنے کام. کہ نبی اسلام بظاہر جو کسی سے ہم کہہ سکتے ہیں، بیٹے سے، بیوی سے، چھوٹوں سے، نبی یہ بھی کہنا ان کو پسند نہیں کرتے تھے. نبی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. یہ ہے نبی کی شان. درود شریف کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رحمتیں برکتیں عطا نازل فرما محمد اور آل محمد پر. اے اللہ رحمتیں اور برکتیں اترے محمد اور آل محمد پر. صلاۃ رحمت، صلی علی محمد، رحمتیں نازل فرما محمد پر. بارک علی محمد، برکتوں کا نزول فرما محمد اور آل. کس سے کہتے ہیں ہم؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں. محمد الرسول اللہ سے نہیں مانگ رہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. مانگنا عبادت ہے. مانگنا عبادت ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا، یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو بڑی ہی خوبیوں سے نوازا ہے، بڑے فضل سے نوازا ہے، بڑی رحمتوں سے تو آپ کو نوازا ہے کہ دنیا میں آپ کی نبوت ہر ایک کے لیے اور صبح قیامت تک کے لیے. کوئی کانا شانا وچ کوئی نبی بنا نہیں سکتا. ایک اور آخرت میں آپ کو وہ مقام اور مرتبہ ملے گا کہ جس کا فائدہ اولین اور آخرین، اول آدم سے لے کر آخر آدم ذات تک پہنچے گا. اور پھر آپ کو انہی میں سے حوض کوثر کسی نبی کو نہیں ملے گا، صرف ہمارے نبی کو حوض کوثر ملے گا. اور جس کے پانی پی لینے کے بعد
پھر اس میدان محشر جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اس میں پیاس نہیں لگے گی. یہ نبی کی شان ہے, یہ نبی کی شان ہے, ٹھیک ہے. آگے ہے پیغام. جس نبی ایسے اولو العزم اولو المرتبت جس کی دنیا میں بھی خوبیوں والا اور آخرت میں بھی خوبیوں والا, اللہ کا مقرب, اللہ کے انتہائی قریب, اس کا پیغام کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا کیوں ہے؟ اس نبی کو, اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا مشن کیا ہے؟ ایسے خوبیوں والے نبی سے کا مشن دیکھ کر اس پر ان کے ساتھی بننا چاہیے کہ مخالف بننا چاہیے؟ ساتھی بننا چاہیے. چکی ہے نا, چکی, آپ تو نوجوان لڑکے وہ جانتے بھی نہیں ہیں, پن چکی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. وہ 2 پتھر ہوتے ہیں, 2 پارٹ ہوتے ہیں, اس کو گندم کو پیستی ہے, ایک سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر, اس کے نیچے ایک کلی لگی ہوتی ہے سوراخ کے اندر, اوپر سے گندم گر رہی ہوتی ہے, اور جب وہ دانہ ان جو 2 پارٹ چل رہے ہوتے ہیں اس میں جاتا ہے تو پس جاتا ہے, لیکن جو دانہ اس کلی کے ساتھ آ کر ٹھہر جاتا ہے قیامت تک بھی چکی چلتی رہے تو وہ دانہ پستا نہیں ہے. کیوں؟ وہ کلی محفوظ ہے, اس کے سر پر سارا 2 پارٹ چل رہے ہیں, وہ کلی محفوظ ہے. جو اس کے دامن میں آ گیا وہ بھی کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. جو نبی کے دامن میں آ گیا وہ بھی کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. نبی کی اطاعت میں آ گیا, محفوظ ہو گیا. نبی محفوظ ہیں, اس لیے ان کی اتباع میں چلنے والا بھی کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ ہوگا. تو اس نبی کے کام کاج مشن کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے غضب سے دنیا میں بھی بچے رہیں اور آخرت میں بھی. اب نبی کا کام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ کیوں یہ عظمت ملی نبی کو دنیا میں اور آخرت میں؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. میرے حبیب آپ کا کام یہ, ہم نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے, بڑی عزتوں سے, خوبیوں سے, فضل و کمال سے نوازا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز بھی اپنے رب کے لیے, قربانی بھی اپنے رب کے لیے. یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کی محنت ہے, یہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے. نماز کس کے لیے پڑھیں؟ قربانی کس کے لیے کریں؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے؟ اب اس کو سمجھیے. سمجھاؤں تھوڑی سی بات؟ سمجھاؤں کہ چھوڑ دوں؟ سمجھاؤں. نماز اور قربانی ہر چیز کو گہرائی میں جا کر دیکھا کریں. نماز عبادت ہے یا نہیں؟ قربانی عبادت ہے یا نہیں؟ نماز کون سی عبادت ہے؟ قولی اور بدنی. میں نے کل آپ سے بتایا تھا عبادت کی کتنی قسمیں؟ 3, قولی, بدنی, مالی. نماز 2 عبادتوں کا مجموعہ ہے. نماز میں کتنی عبادتیں ہیں؟ 2, قولی اور بدنی. ہم زبان سے بھی اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. اچھا ایک بات پہلے سمجھ لیں, عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو عبادت کی قسمیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ 4 عبادتیں ہیں. عبادتیں کتنی ہیں بولو؟ کون کون سی؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کل 4 عبادتیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عبادت کیا ہے جس کے گرد یہ 4 چیزیں چل رہی ہیں؟ عبادت خود کس چیز کا نام ہے؟ عبادت یہ تو نہیں صرف نماز کا نام ہو, عبادت یہ بھی نہیں صرف روزے کا نام ہو, زکوٰۃ, حج کا نام صرف عبادت. عبادت ان 4 چیزوں میں بند نہیں ہے. عبادت ایک عقیدہ اور نظریہ ہے. عبادت ایک, یہ سبق ہو رہا ہے, یہ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ سبق ہو رہا ہے. عبادت ایک عقیدہ اور نظریہ ہے. اس عقیدے اور نظریے کے گرد یہ 4 چیزیں چل رہی ہیں, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ اس عقیدے کی عملی صورتیں ہیں, اس عقیدے کی عملی صورتیں ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں غایت تعظیم اور غایت تذلل. آپ کہیں گے یہ کتنا مشکل لفظ آپ نے بولا ہے. غایت تعظیم, انتہائی تعظیم. غایت کا معنی انتہا. غایت تعظیم
انتہائی تعظیم اور انتہائی تذلل اور عاجزی، ان دونوں کا نام عبادت ہے، ان دونوں کا نام عبادت ہے۔ بس اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ غایت تعظیم، یہ معبود کے لیے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اس کے لیے انتہائی تعظیم، اس کی عظمتوں کا اظہار، اس کی رفعتوں کا اظہار، قولاً و عملاً، اپنی زبان سے بھی اور اپنے اعضاء جسم سے بھی، عملی طور پر بھی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، قولی طور پر بھی عملی طور پر بھی، تو عظیم ہے، تو عظیم ہے۔ یہ غایت تعظیم۔ اور غایت تذلل، میں قولاً اور عملاً اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنے کو انتہائی گرا دیتا ہوں، اپنے کو انتہائی تذلل، ذلیل حالت تک چلا جاتا ہوں، انتہائی کمزوری کے اندر چلا جاتا ہوں۔ عبادت کس کا نام ہے؟ بولو۔ غایت تعظیم، انتہائی تعظیم، انتہائی تذلل، بولو۔ انتہائی تعظیم، انتہا درجے کی تذلل، تذلل ذلت سے ہے، اپنے کو عاجز گرا دینا، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ لیکن یہ انتہائی تعظیم اور انتہائی تذلل کس عقیدے سے؟ اس کو کمال قدرت اور کمال علم سے متصف سمجھتے ہوئے، یعنی میں جس کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان کر رہا ہوں، اپنے کو گرا رہا ہوں اس عقیدے سے کہ وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، قدرتوں والا ہے، اختیار والا ہے، وہ اپنے ارادے کو وجود دینے میں کسی اسباب کا محتاج، اس نے کہہ دینا ہے ہو جا تو اس نے ہو جانا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے سو کرے۔ اور کمال علم، اس کو میرے سارے حال کا پتہ ہے، میرا ماضی کیا تھا، میرا حال کیا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ان دو عقیدے کے ساتھ اس کی عظمت کا بیان، اپنے کو گرانا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب میں اس کو مثال دے رہا ہوں نماز سے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھے۔ نماز کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کتنی باتوں کا نام ہے؟ دو، عبادت قولیہ اور عبادت بدنیہ۔ نماز میں ایک طرف ہم عبادت قولیہ، اللہ اکبر، نماز ایسے شروع ہوتی ہے، اب ہم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں اللہ اکبر، عظمتوں والا، بڑائیوں والا، کبریائی والا، یہ صرف اللہ ہے، اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ کس کی عظمت بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہ قدرتوں والا ہے، اختیار والا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور میرے عبادت کو، میں نماز کو آ گیا ہوں، یہ وہ جانتا ہے، میں نے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوں، یہ اس کو، وہ اس کو، اللہ اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب حالت دیکھیں، میں نے ہاتھ یوں اٹھا کر یوں باندھ لیے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یہ عاجزی کی صورت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عاجزی کی صورت ہے، عملی صورت ہے۔ میں اس کے آگے ہاتھ باندھ کر عاجزی سے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اپنے قول سے بھی اس کی بڑائی بیان کی، اپنے عمل سے بھی اس کی۔ اب نماز کیا ہے؟ سبحانک اللہم، یہ اس کی تعظیم ہو رہی ہے، اس کی صفات بیان ہو رہی ہے، اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو نے کوئی اختیار کسی کو دیا
سبحانک اللہم و بحمدک، سارے اختیارات تیرے قبضے میں، خیر و شر، نفع و نقصان، بلا برا، وتبارک اسمک، اللہ تیرے انعام میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، وتعالی جدک، اللہ تیری بزرگی سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اوپر، ولا الہ غیرک، میرے لیے تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اپنے آپ کو عاجز بنا کر، یہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ حضرت شیخ القرآن علیہ فرمایا کرتے ہیں نماز دو باتوں کا نام ہے، کچھ کرنا، کچھ کہنا۔ اللہ چاہتے ہیں جو کہنا ہے مجھ سے کہو، جو کرنا ہے بس میرے لیے کرو، ٹھیک ہے نہیں؟ اب نماز قولی عبادت اور بدنی۔ اب یہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت کون سی ہے؟ عبادت ہے بدنی۔ ایک طرف ہم زبان سے بول رہے ہیں، دوسری طرف کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی دو زانوں قاعدہ، کبھی جھکنا، کبھی بچھنا، قول بھی چل رہا ہے، عمل بھی چل رہا ہے، بول بھی چل رہا ہے، سبحان ربی العظیم، تو ہی عظمتوں والا، میرے رب عظمتوں کا شریکوں، سبحان ربی الاعلی، سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے جس نے بھی اس کی تعریف کی، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے مالک سارے اختیارات تیرے ہی قبضے میں ہیں، خیر و شر، نفع و نقصان، بھلا اور برا، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر۔ اور دیکھو میری سب سے بلند جگہ کون سی ہے؟ میری پیشانی، میرا سر میرے جسم میں سب سے بلند ہے، اور یہ سجدے میں سب سے پست ہو جاتا ہے۔ میرے جسم میں سب سے پست چیز کون سی ہے؟ میرا پاؤں، میرے پاؤں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ سر عزت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور پاؤں جو ہے یہ انتہائی درجے کے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کوئی بھی آدمی جوتے سر پر نہیں رکھتا، پاؤں پر ہاتھ رکھتے، بیٹھ کر سب کے سامنے پاؤں پر ہاتھ رکھنا، اس کے تلوے کے نیچے، اچھی عادت ہے، کہتے ہیں جاؤ ہاتھ دھو لو جا کر، پاؤں پر ہاتھ لگا کر بیٹھا ہے، حالانکہ پاؤں کوئی ایسے ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نیچی جگہ، نیچ ہے، نیچ۔ سجدے میں میرا سر سب سے بلند، میرے سب سے نیچ جگہ پاؤں کے برابر ہو جاتے ہیں، پاؤں کے، بلکہ میری ایڑی، میرا پاؤں میرے سر سے اونچا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ میرا پاؤں اونچا رہتا ہے، میرا سر نیچے ہوتا ہے، میرے لیے اس سے آگے اللہ نے جگہ نہیں بنائی، ورنہ میں اس سے بھی نیچے جا کر اللہ کی عظمتوں کا اظہار کرتا۔ یہ ہے عبادت، انتہا درجے کی تعظیم اللہ کی، اپنے کو گرا دینا۔ اور سنو، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہماری موت و زندگی کس کے ہاتھ میں؟ آپ کا بچہ کسی کے آگے یوں کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ کر، گردن جھکا کر، عاجزی والی صورت میں، اس کے آگے بچھا ہوا ہو، اس کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہو، آپ کی غیرت برداشت کرتی ہے؟ کرتی ہے؟ آپ اگر کسی کو دیکھیں، اپنے بچے کو کسی کے آگے یہ معصوم صورت بنا کر کھڑا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہے، اس کے پاؤں کو پڑھ رہا ہے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، حالانکہ آپ اس کے خالق نہیں، اپنے بیٹے کے مالک نہیں، رازق نہیں، موت و زندگی ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں، پیدائش کا ذریعہ ہے، صرف پیدائش کا۔ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا کسی کے آگے یوں عاجز صورت بنائے، تو اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ ہو کر کسی اور کے آگے ذلیل ہو جائے۔ اللہ اپنے بندے کو کسی کے آگے، کسی قبر کے آگے، شجر کے آگے، حجر کے آگے، یہاں تک کہ نبی کے آگے، ولی کے آگے ذلیل کرتا نہیں ہے۔ صحابہ نے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ ہمیں حکم ہو ہم آپ کو سجدہ کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت آپ کی وجہ سے بنی ہے۔ فرمایا سنو، سجدہ اللہ کا حق ہے، اگر یہ بندوں کا حق ہوتا میں عورت کو کہتا کہ میاں کے سامنے کیا کرے؟ سجدہ کرے، کیونکہ میاں نے، ایک مسلمان مرد اپنے عورت کو گھر میں ملکہ بنا کر رکھتا ہے، خود کھوتے کی طرح پورے دن جتتا ہے، کما کر اس کو عزت کی روٹی دیتا ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ میاں کے سامنے کیا کرے؟ سجدہ کرے، لیکن سجدہ نبی کا بھی حق۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟
قیام کیا ہے؟ یہ گھٹنے مار کر دوزانوں بیٹھنا کیا ہے؟ یہ تعظیم کی صورتیں ہیں، تعظیم کی یہ صورتیں اللہ کے سامنے، مالک حقیقی کے سامنے تو جائز ہیں۔ کسی نبی، ولی اور کسی امام، جن، فرشتہ، زندہ، مردہ، کوئی قبر کے آگے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی قبر پر جا کر مجاور بن جائیں، ادھر گھٹنے مار کے ادھر بیٹھے رہیں۔ یہ اللہ کے سامنے مسجد میں آ کر با ادب گھٹنے مار کر ہم بیٹھ سکتے ہیں، قبروں اور آستانوں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب عبادت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ نماز کیسے عبادت ہے، اب سمجھ میں آئی؟ نماز کیا ہے؟ قولاً اور عملاً اللہ کی عظمتوں کا اظہار ہے، اور اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ عاجز اور ذلیل کرنا ہے۔ دوسری عبادت جو یہاں پر آئی، وانحر، قربانی۔ قربانی کس سے ہوتی ہے؟ مال سے۔ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ قربانی کون سی عبادت ہے؟ نماز میں دو عبادتیں آ گئی، کون کون سی؟ قولی اور بدنی۔ تیسری عبادت وانحر کون سی آ گئی؟ مالی۔ تینوں عبادتیں آ گئی کہ آپ عظمتوں کا بیان بھی اللہ کے لیے، اپنے کو ذلیل اللہ کے سامنے، عملاً بھی، قولاً بھی، اور آپ کا مال بھی صرف کس کے نام پر خرچ ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے نام آپ کا مال جانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، امام کے نام پر مال نہیں جائے۔ کیوں؟ مال خرچ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا لینا، اللہ کی عظمتوں کا بیان اور اپنے کو عاجز و ذلیل کا ایک طریقہ مالی عبادت ہے کہ اللہ یہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں کمایا، یہ تو تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے دیا اور میں تیرے نام دے رہا ہوں۔ نبی اسلام جب قربانی کرتے تھے نا تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم منکا ولکا عن محمد، اللہم منکا، اللہ تو نے دیا، ولکا اور میں نے تیرے نام دیا، میں نے، تو نے مجھے دیا اور میں نے تیرے نام دیا۔ جہاں انسان کا مال لگتا ہے یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے قرب ڈھونڈا جاتا ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قریب ہونا۔ اللہ کے قریب ذکر سے بھی ہوتا ہے، نماز سے بھی ہے، بول سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عبادت۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ نماز میں دو عبادتیں آ گئی۔ روزہ کیا ہے؟ کون سی؟ بدنی۔ کون سی عبادت ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو کیا رکھتے ہیں؟ بھوکا، پیاسا اور خواہشات نفسانیہ سے روک کر۔ جتنی عبادتیں ہوں گی یہ تین قسموں کے اندر ہوں گی۔ حج کون سی عبادت ہے؟ تینوں عبادتیں۔ حج میں قولی بھی ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، اب میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ یہ اپنی عاجزی ہے کہ نہیں؟ اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے کہ نہیں؟ کس کے آگے ہے؟ اللہ کے آگے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے۔ وہ صحابہ نبی کی زندگی میں کہتے تھے، یا فلانے، یا سعد، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمائیے۔ ہمارے مدارس میں جب حاضری لکھتی ہے نا تو آپ سکول والے کہتے ہیں یس سر، یس سر، اور ہم مدارس والے کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، حاضر حاضر حاضر، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ لبیک اللہم لبیک یہ عبادت ہے۔ بولو کیا ہے؟ اور یہ عبادت کسی اور کی جائز ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ عشق ہے؟ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے کہ یہ تعظیم کہ میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، جیسے فرمائیں گے میں حاضر، میں حاضر، یہ شرک ہے۔ اور ہمارا نعرے ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا، جڑا داڑھی مونڈا ڈبل اسرا پھرا کے آیا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لبیک یا رسول اللہ۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو حج میں تینوں باتیں، قولی بھی ہے اور بدنی، بندہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، طواف ہے،
مینا ہے، مینا سے عرفات ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ سے پھر واپس مینا جانا ہے، مینا سے پھر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، وہاں سے واپس جا کر پھر مینا میں شیطان کو کنکر مارنے ہیں، اپنے کو تھکا دینا ہے، چور چور کرنا ہے بدنی عبادت۔ اور حج کس سے ہوتا ہے؟ پھر مال سے۔ کس سے ہوتا ہے؟ حج میں تینوں عبادتیں، حج میں تینوں عبادتیں۔ تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی کس کے لیے؟ یہ جھکنا بچنا صرف کس کے آگے؟ قبروں کے آگے نہیں، مزاروں کے آگے، آستانوں کے آگے۔ یہ مانگنا کس سے؟ عظمتیں کس کی؟ کبریائی کس کی؟ میں اپنے آپ کو عاجز ذلیل کروں تو کس کے آگے؟ ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ اور ونحر، قربانی بھی اللہ، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا مشن ہے۔ تیسری چیز ہے انجام، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا بدخواہ، آپ کا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تو کوئی نرینہ اولاد ہی اس کی نہیں ہے، مر گیا تو کنے ادھر نہ لینا ہے، کہا یہ دھوکے میں ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، آپ بے نام و نشان ہونے والے۔ آج ابو جہل کی کوئی نسل ہے؟ کوئی ہے تو بھی کہے گا اسی نہیں ہے، او نہیں 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 نہیں۔ کوئی فرعون کی نسل ہے تو بھی وہ اپنے آپ کو نہیں کہے گا، وہ کہتے نہیں 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 نہیں، او جی یار وہ ایک بندہ خراب سی۔ آج بھی دنیا میں فرعون کسی کا نام نہیں، نمرود نام ہے، کوئی رکھتا ہے؟ قارون نام رکھتا ہے؟ شداد نام رکھتا ہے؟ آج دنیا ان کو ایک گندے حیثیت میں جانتی ہے کہ وہ ایک گندے لوگ تھے، مال و دولت اور حکومت کا نشہ سر چڑھ کے بولا، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے منصب پر لے جانے کی کوشش کی، اور میرے نبی کا نام دنیا میں جھگمگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ فرمایا جو آپ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو نبی کے کاز، نبی کے مشن سے جڑے گا وہ زندہ جاوید ہو جائے گا، دنیا میں بھی اس کو یاد رکھا جائے گا، اور اگر وہ مر کر فنا بھی ہوتا ہے تو اس کے جو ایمان اور اس کے ثمرات ہیں وہ دنیا سے ختم ہو، اولاد کی صورت میں، اس شاگردوں کی صورت میں، خیر کی صورت میں وہ جاری و ساری ہیں۔ جو تمہارے مخالف ہیں، جو تمہارے راستے میں رکاوٹ ہیں، وہی ختم ہونے والے ہیں، تمہارے لیے بقا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق و سچ کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عبادت کو سمجھ کر پورا کرنے والا بنا دے۔ عبادت کتنی چیزوں کا نام ہو گیا؟ بولو، تھوڑا امتحان بھی ہو جائے، کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو، تین تو قسمیں ہیں عبادت کی۔ عبادت کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو، انتہائی تعظیم اور انتہائی ذلت۔ انتہائی تعظیم، اوپر اشارہ، انتہائی اور انتہائی قولاً بھی عملاً بھی، میں اس کی عظمتیں بیان کروں قولاً اور عملاً، اور اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز کر دوں قولاً بھی اور عملاً بھی، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک، یہ دیکھیں نبی کی دعا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ، اے اللہ تیری بندی کا، اے اللہ اولاد، میرے ماں باپ بھی تیرے ہی بندے۔ یہ عاجزی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبی کی دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میرے ماں باپ بھی آپ ہی کے غلام، اے اللہ میرے ماں باپ بھی آپ ہی کے بندے، آپ کے آگے جھکنے والے، ناصیتی بیدک، میرے پیشانی اللہ تیرے قبضے میں ہے، تو اس کو اونچا کرے تو یہ اونچی ہے، تو اس کو نیچا کر دے تو یہ نیچی ہے، میری پیشانی کس کے قبضے میں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کیا کر رہے ہیں؟ کس کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں؟ ہاں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ۔ یہ ہے عبادت انتہائی، اور یہ اللہ حق نہیں دیتا کہ ایسی تعظیم بندوں کی ہو، ایسی تعظیم اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بندہ بندے کے آگے، زندہ زندے کے آگے، انسان انسان کے آگے، بلکہ زندہ مردے کے آگے کہ بابا جی بابا جی بابا جی تسی بابا جی تھوڑا بڑا مقام ہے تے تسی اللہ نو آکھو، نہیں نہیں،
وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، میری موت و زندگی اس کے ہاتھ میں، وہ میرے شہرک سے قریب ہے۔ میں خود اپنے رب سے کہوں گا جو کچھ کہنا ہے کہ کلمے کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام میرا اور اللہ کا رشتہ جوڑ گئے ہیں۔ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے رب سے میرا تعلق جڑ گیا ہے۔ اب مجھے اور وسیلوں کی ضرورت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا وسیلہ اب میرے ہاتھ لگ گیا ہے، مجھے باقی کسی وسیلے دی لوڑ نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں سمجھ کر اپنی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، معصیت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین، اللہ قرآن و سنت کا علم ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں، رشتہ دار، متعلقین، معاونین، محبین سب کو نصیب فرما، آمین و صلی اللہ علیہ وسلم۔